متقیان نے دعائے کمیل میں ہمیں سکھایا جو ہم شاعر شب جمعہ پڑھتے ہیں، وَجَعَلَنِي بِقِسْمِكَ رَاضِيًا، خدایا مجھے اپنی قسمت پر جو تو نے مقدر کیا اس پر راضی قرار دے، مجھے راضی لوگوں میں سے رکھ۔ اور ہمارے پاس تو یہ راضی ہونے کے لیے اتنا بہترین در موجود ہے، یہ فرش ازا موجود ہے، ہمارے پاس تو اس رضایت کا اظہار کرنے کے لیے رسول اللہ اور رسول اللہ کے بعد ان کی آل موجود ہے۔ اسی لیے ہم اس دعا میں پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبعلی اماما، میں راضی ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ پروردگار عالم ہو، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ اور میرا امام علی مرتضیٰ ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ نہ ہو دوسروں کے پاس کوئی چیز رضایت کے لیے، نہ ہو، ہمیں کسی سے اس وقت غرض نہیں ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس رضایت کے لیے کتنی چیزیں ہیں، یہ جو آپ نے 10 دن اور آج 12واں دن ہے اس فرش عزا پر بیٹھ کر مستقل آنسو بہائے ہیں، یہ رضایت الہی کے لیے کافی ہے کہ خدایا جو تو نے آنکھوں میں آنسو دیے تھے بہت بڑی نعمت ہے، خدایا جس ذریعے سے میں جناب سیدہ کے نزدیک کوئی مقام حاصل کر سکوں، اس سے بڑا امتیاز کیا ہے میرے لیے۔ میں اپنے اس گریے کے ذریعے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد گفتگو ہوئی، امام نے اس سے پوچھا تو فاطمہ زہرا کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، چھٹے امام بیان کر رہے ہیں جناب سیدہ کی مدد۔ کون سیدہ؟ جو مدینے کے اندر تنہا رہ گئی تھی، میں بھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں، جناب سیدہ مدینے میں تنہا تھی، مظلومہ تھی، اس مدینے میں جہاں رسول اللہ نے جناب سیدہ کا احترام بتایا نہیں تھا، سکھایا تھا۔ بتانے اور سکھانے میں فرق ہے، بتانے میں فقط زبانی گفتگو ہے، سکھانے میں عملی طور پر کر کے دکھانا ہے۔ رسول اللہ نے زبان سے بھی کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہ آذانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ رسول اللہ نے بیان کیا فاطمہ تو قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ نے تمام چیزیں بیان کی، اس کے ساتھ عملی طور پر احترام سکھایا۔ کیا کیا؟ 6 مہینے جناب سیدہ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے تھے، 6 مہینے تک اللہ کے رسول نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت النبوت اور معدن رسالت تم پر سلام ہو۔ اور جناب سیدہ کا احترام رسول اللہ نے سکھایا تھا، بتایا نہیں تھا۔ خوب توجہ کیجئے گا زینا نے محترم، امام صادق بیان کرتے ہیں اپنے اس دور کے شخص کو، چاہتے ہو جناب سیدہ کی مدد کرو، وہی سیدہ جو اپنی تمام عظمتوں کے باوجود تنہا رہ گئی تھی۔ اس نے کہا مولا اس سے بڑا افتخار کیا ہوگا کہ میں اس دور میں رہتے ہوئے جناب سیدہ کے مددگاروں میں شمار ہو جاؤں، یعنی خدا مجھے ان لوگوں میں شمار کرے کہ جنہوں نے اس عالم غربت میں جناب سیدہ کی مدد کی تھی۔ کہ اگر چاہتے ہو جناب سیدہ کی مدد کرو تو کیا کرو؟ فَأَبْكِ لِلْحُسَيْن، حسین پر آنسو بہایا کرو، زہرا کے بیٹے حسین پر آنسو بہاؤ، یہ جناب سیدہ کی مدد ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے، یقیناً ہمارا معمولی نہیں سمجھتے۔ 10 دن آپ نے اس فرش پر اور مختلف جگہوں پر آنسو بہائے، ابھی پورے 2 مہینے 8 دن کی یہ دسترخوان ہے، 2 مہینہ 8 دن کا یہ رزق مانوی ہے جو خدا مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے۔ اس رزق کو خدا سے مانگیے جیسے ہم اپنے ظاہری رزق کو خدا سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں خدایا ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، اسی طرح جس فرش پر بیٹھے ہیں جب آنسو آئے کہ خدایا اس رزق مانوی میں اضافہ فرما، میری آنکھوں کے آنسوؤں کو 2 مہینہ 8 دن خشک نہ ہونے دے، نہ فقط خشک نہ ہونے دے، خدایا میں فرش عزا پر بیٹھ کر ایسے آنسو بہاؤں کہ جس طرح بادل بارش برسایا کرتے ہیں۔ یہ رزق مانوی ہے، یہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے یقین جانیے ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ عشق ہے عبداللہ، یہ امام حسین کی محبت کتنا بڑا سرمایہ، بس عزیز جناب سیدہ امام صادق نے بیان کیا۔ لہذا یہ راستہ ہے، خدا بند عالم نے کیا کہا کہ اگر تم چاہتے ہو اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یہ راستہ ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو اس راستے پر چلو، نہیں چلو گے تو جن کا راستہ چھوڑو گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، تم اپنے کمال کو نہیں پاؤ